بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے، جس طرح کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی کہ حضرات صحابہ کرام، ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جو ہمارے سب سے بڑے و محسن ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ اور یاد رکھیں معزز سامعین کرام، یہ جو آج ہمارے پاس یہ جو دین پہنچا ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت یہ دین پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہوتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کیا پڑھایا تھا اور کلمے کے الفاظ کیا تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو یاد رکھیے، جو آج کا ہمارا سبق ہے، جو آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک اور عنوان ہے، یہ ہم ان صحابہ کرام کا ذکر کریں گے کہ جن کا نام تو اتنا مشہور نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کنیت وہ بہت زیادہ مشہور تھی، اور کنیت اتنی زیادہ مشہور تھی کہ جو لوگ ہیں ان کو ان کے اصل نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے صحابہ کرام ہیں کہ جن کی کنیت زیادہ مشہور تھی۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اس فہرست کے اندر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ عبداللہ تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ، یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ عبد الرحمن تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ جندب بن جنادہ تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبداللہ بن قیس۔ اور پانچویں نمبر پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ عویمر تھا۔ اور چھٹے نمبر پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سعد بن مالک، ان کا اصل نام سعد بن مالک تھا۔ اور ساتویں نمبر پہ حضرت ابو دجانہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ وہ سماک تھا۔ اور آٹھویں نمبر پہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ زید تھا۔ اور نویں نمبر پہ حضرت ابو لبابہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ رفاعہ تھا۔ اور اپنا 10ویں نمبر پہ حضرت ابو عبیدہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام وہ عامر تھا۔ اور 11ویں نمبر پہ حضرت ابو حذیفہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا اصل نام وہ ہیشم تھا۔ اور 12ویں نمبر پہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام وہ سعد بن عمر تھا۔ اور اپنا 13ویں نمبر پہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ حارث بن ربعی تھا۔ اور 14ویں نمبر پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ تھا خالد بن زید، یہ ان کا نام تھا، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو میرے دوستو، بس یہ ایک ضروری چیز تھی جس کا وہ آپ تک وہ پہنچانا میرا حق بنتا تھا، اور ویسے یہ دین کا بھی ہمارا حق ہے کہ جو ہمارے محسن ہیں ہمیں اپنے محسنوں کے بارے میں بھی معلومات اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلومات ہیں۔ تو بس میرے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے سبق اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔